السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی ذرا یہ محمد رحمانی صاحب کی ویڈیو سن کر اس پہ تفصیلی جواب دیجیے، یہاں بہت انتشار پھیل رہا ہے اہل حدیثوں میں ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی، محمد رحمانی صاحب نے اس میں جو جو محمد رحمانی صاحب کا موقف ہے اس ویڈیو میں، اس کے متعلق علماء عرب کا موقف کیا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے رات کو جو قیام اللیل کے لیے 2 بجے رات میں کھڑے ہوتے ہیں یا 1:30 بجے رات میں دوسری جماعت کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے منع کیا ہے اس میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دہلی سے یہ سوال آیا ہے جہاں فضیلت شیخ محمد رحمانی کی ایک ویڈیو بھی نشر کی جا رہی ہے، اور اس کا ٹائٹل جو کسی نے بنایا ہے، تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے۔ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تراویح، تہجد اور قیام اللیل، دراصل یہ تینوں نام رات کی اس نماز کے ہیں جو کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ البتہ محمد رحمانی صاحب نے یہ اگر کہا ہے کہ یہ اسلاف کا طریقہ کار نہیں رہا ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عرب کے علماء کا طریقہ کار کیا ہے، تو چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ انتشار ختم ہوگا اور اتفاق، اتحاد اور محبت کی بات کی جائے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہے فروری کے مہینے کی، سن 1994، 21 رمضان المبارک سن 1414 ہجری کو۔ سعودی عرب میں کیا ہوتا تھا، یہ اعلان میں نے 1994 میں محفوظ کیا تھا لکھ کر۔ ہوتا کیا تھا سعودی عرب میں کہ تمام سعودی عرب کی مساجد میں نماز پڑھی جاتی تھی، پھر نماز کے بعد وتر پڑھا جاتا تھا، پھر آخری عشرے میں قیام اللیل ہوتا تھا۔ قیام اللیل اور تہجد اور تراویح، یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے اور قیام اللیل الگ ہے۔ سمجھ گئے؟ اوکے، اب آپ کو لے کر چلتا ہوں 1994 میں کیا ہوا تھا، یا 1994 سے پہلے سعودی عرب کی تمام مساجد، جس میں حرمین شریفین بھی، مسجد نبوی اور بیت اللہ الحرام مکۃ المکرمہ میں، امام پہلے نماز پڑھا تھا، پھر اس کے بعد وتر پڑھا تھا، پھر اس کے بعد رات کو بھی تراویح پڑھا تھا اور قیام اللیل پڑھا تھا یا تراویح پڑھا تھا۔ یہ تینوں ایک ہی نام ہے نا، تو اس کے بعد بھی وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں 2 مرتبہ وتر کی نماز کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز حیات تھے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا اور کہا کہ آج کی رات کے بعد، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتے، تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر سعودی عرب کی تمام مساجد پر پابندی عائد کر دی گئی کہ آپ رات کو آخری عشرے میں بھی اگر قیام اللیل کرتے ہیں یا تراویح یا تہجد کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی مرتبہ وتر پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور اس پر اللہ کے فضل و کرم سے حرمین میں بھی عمل ہو رہا ہے۔ پہلے تراویح ہوتی ہے، پھر قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وتر پڑھا جاتا ہے۔ پوری سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت سی مساجد میں تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، 6 رکعت تراویح پڑھ لی، اور 4 رکعت 10 اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر 4 رکعت قیام اللیل کے آخری رات کے حصے میں پڑھتے ہیں اور پھر وتر پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال سعودی عرب کے علماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، آپ نے یہ پوچھا ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی، جس کے چیئرمین شیخ عبدالعزیز ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اس کے عضو رہے ہیں، اور شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور نہ جانے کتنے کبار علماء جو اس کمیٹی کے، اعلیٰ کمیٹی کے رکن ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے، فتاوی لجنۃ الدائمہ والافتاء المجموعہ الثانیہ، وہ کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں
پہلے 2 اشروں کی بنسبت تراویح کی رکعت میں اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز اگر آخری اشرے میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ ایک حصہ ابتدائے رات میں پڑھا جائے اور بطور تراویح ان کی رکعت قدر ہلکی ہوں اور دوسرا حصہ رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے اور اس کی رکعات بطور تہجد قدر لمبی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پہلے 2 اشروں کی بنسبت عبادت کے لیے زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ یہ سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے اور انہوں نے استدلال لیا اس حدیث سے جو ابو داؤد کی حدیث نمبر 1439 ہے، ترمذی میں 470 ہے، نسائی میں 1679 ہے اور امام احمد بن حنبل نے اسے نقل کیا ہے 16296 پر۔ کہتے ہیں کہ قیس بن طلق کہتے ہیں کہ ایک بار طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے دنوں میں میرے پاس آئے اور ہمارے پاس ہی انہیں شام ہو گئی، تو ہمارے پاس ہی انہوں نے روزہ افطار کیا اور پھر انہوں نے ہمیں قیام اللیل کروایا اور وتر بھی پڑھائے اور پھر مسجد کی جانب چلے گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ پھر جب وتروں کی باری آئی تو کسی دوسرے آدمی کو وتر پڑھانے کے لیے آگے کر دیا اور کہا کہ انہیں وتر پڑھا دو۔ کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات میں 2 بار وتر نہیں ہوتے۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر نے حسن، ایسے ہی مسند احمد کے محققین نے بھی حسن اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سنن ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عرب کے علماء کیا کہتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی مسجد میں وتر پڑھ لیں گے تو آپ کسی اور مسجد میں اگر جائیں تو لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور نماز پڑھتے ہوئے پائیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اگر تو وہ طاق عدد میں نماز پڑھیں تو پھر آپ کھڑے ہو کر 1 رکعت مزید شامل کر لیں تاکہ وہ جفت بن جائے، کیونکہ آپ پہلے ہی وتر پڑھ چکے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتے۔ شیخ محمد رحمانی کی ایک گفتگو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ان علماء سے علم حاصل کرنا چاہیے اور انہوں نے شیخ صالح الفوزان کا، شیخ عبدالعزیز بن باز کا، شیخ محمد بن صالح العثیمین کا، اور مجھے یہ یاد ہے شیخ عبد المحسن العباد کا نام بھی لیا۔ میں آپ کو ان کی آواز سنوانا چاہتا ہوں، شیخ محسن العباد اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں۔ وتر پہ وہی حدیث طلقہ بن علی بیان کی جا رہی ہے۔ طلقة بن علي اليمامي رضي الله عنه أنه جاء إلى الجماعة يعني الذي فيهم ابنه علي بن طلق وأفطر وصلى معهم من أول الليل وصلى بهم وأوتر. تو یہ صحابی رسول جو میرے اور آپ کے اسلاف ہیں ان کا عمل بیان کر رہے ہیں، صحابی رسول کا بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ اسلاف میں سے نہیں ہیں تو پھر ہمیں نہیں پتہ کہ اسلاف کون ہوتے ہیں۔ ثم انحدر إلى قومه وصلى بهم. یہ سلف صالحین کے وہ چہرے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا آسان کر دیا ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن و حدیث کو ویسے سمجھیں گے جیسے سلف نے سمجھا ہے، ویسے عمل کریں گے جیسے انہوں نے عمل کیا ہے، تبھی رشد و ہدایت اور کامیابی ہوگی۔ ولما بقي الوتر قدم واحدا من اصحابه وقال اوتر. یہاں یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور آپ وتر بھی پڑھا دیتے ہیں۔
اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وطر بھی پڑھا دیا اور قیام بھی کر لیا. آپ علیہ السلام کے صحابی رسول کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور پھر جب کسی اور مسجد میں گئے، جیسے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ آپ کسی اور مسجد میں جائیں تو وہاں جا کر بھی اگر آپ کو موقع مل جائے نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھ لیں، لیکن وطر نہ پڑھیں کیونکہ وطر آپ پڑھ چکے ہیں. تو صحابی رسول نے بھی دراصل اس عمل کو کیا کہ آپ نے پہلے بھی نماز پڑھائی اور اس کے بعد وطر بھی پڑھا دیے، لیکن جب آپ دوسری مسجد میں گئے تو آپ نے وہاں پر وطر نہیں پڑھائی اور پھر یہ کہہ دیا کہ وطر پڑھانے کے لیے آپ نے کسی اور کو الگ کر دیا. تو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. طلق بن علی رمضان کے دنوں میں میرے پاس آئے، طلق بن علی رمضان کے دنوں میں میرے پاس آئے اور ہمارے پاس ہی انہیں شام ہو گئی تو ہمارے پاس ہی انہوں نے افطار بھی کیا اور پھر انہوں نے ہمیں قیام اللیل کروایا اور وطر بھی پڑھائی. تو گویا کہ صحابی رسول سلف صالحین میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قیام اللیل بھی کیا اور وطر بھی پڑھا دی اور پھر دوسری جگہ جا کر وہاں پر بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور جب وطروں کی نماز باری آئی تو کسی دوسرے آدمی کو وطر پڑھانے کے لیے آگے کر دیا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میرے عزیز، میرے دوست، اس پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے صرف عرب کے علماء کی بات کی تھی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صحابی رسول کا عمل بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اور مجھے امید ہے جو اسلاف کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں انہیں اس حدیث پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو نفرتوں کو دور کرنے کا سبب بنائے، اتحاد اور محبت اور امت مسلمہ کو یکجا کرنے کا باعث بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ایز یوزول میں کہا کرتا ہوں ہماری ویڈیو سے اختلاف کا حق حاصل ہے لیکن ادب و شائستگی سے. ہم آپ کے بھائی ہیں اور آپ اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں اور سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاویٰ آسان زبان میں سننا چاہتے ہوں تو وائس میسیج کر دیجئے. جڑ جائیے اس چینل سے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے. اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ، مملکت سعودی عرب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان